بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ رب العالمین نے میری، آپ کی اور ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک لاریب شاندار کتاب بھیجی ہے۔ وہ کتاب ہمارے پاس ہونا، اس کا آنا، اس کا ہمارے پاس موجود رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ اور یہ قرآن کریم اتنی شاندار کتاب ہے، دستور عمل، دستور حیات، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بتانے والی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آج اگر کوئی تحریر کرتا ہے اور آئندہ وقتوں میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، تحریر کرتا ہے، ضروری نہیں کہ جو بات تحریر میں آئی ہے کل وہ 100% سچ ثابت ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ اتنی پکی بات بتاتی ہے قرآن کریم، یہ کتاب اتنی سچی بات بتاتی ہے کہ جو 1400 سال پہلے بتایا وہ ہو کر رہنا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا اور ہوگا، قرآن کریم کھول کھول کر بتاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اور پوری دنیا کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ہم ان حالات کو، اس صورتحال کو، ان واقعات کو اور ان پریشانیوں کو جن سے ہم دوچار ہیں، قرآن کریم کی نظر میں دیکھتے ہیں، اور ایک آیت نہیں، 2 آیات نہیں، 10 آیات ہمارے اس ماحول کی ترجمانی کر رہی۔ تو یہ کتنی کلیئر کتاب ہے۔ دنیا والے اس پہ اپنا اپنا کلام کرتے ہیں اور اپنا اپنا تجربہ بتاتے ہیں، تجزیہ بتاتے ہیں، میرا لگتا یوں ہے، یوں ہو کر رہے گا، اور دیکھیے ہوگا۔ ہر آدمی اپنی بات کو اتنی پکی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ بات جتنی مرضی پکی ہو، کچی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے ان حالات کو اور اس صورتحال کو کھول کر بیان فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، عبادت میں بڑے کمزور ہیں، اتنے اچھے اعمال ان کے نہیں ہیں، اتنی مضبوطی ان کے عمل میں، یقین میں، اعتقاد میں نہیں ہے جیسے ہم ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم سے زیادہ عمل میں کون کمزور ہوگا؟ ہم تو سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ تو گویا ہم، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں، جو کمزور بندے ہیں، جن کا یقین کمزور ہے، جن کا اعتقاد کمزور ہے، جن کا اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ کمزور ہے، عمل کر رہے ہیں اعلی حرف، بڑی کمزوری کے ساتھ، بے خیالی میں کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اگر حالات اچھے ہوں تو بڑے مطمئن رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کاروبار بھی ہے، معاملات بھی ٹھیک ہیں، اور ملکی حالات بھی ٹھیک ہیں، اور پیسہ بھی آ رہا ہے، اور بیماری بھی کوئی نہیں ہے،
الحمدللہ بڑا اطمینان سے، بڑے سکون سے وقت گزر رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر حالات بدلتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے، صورتحال بدل جاتی ہے، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، پھر یہ پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، چہرہ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا نقصان نہیں کر رہا، یہ اپنا نقصان دنیا کا بھی کر رہا ہے اور آخرت کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ یہ 17واں پارہ ہے سورۃ الحج۔ خسر الدنیا والآخرہ، جو حالات سے بیزار آ کر کے، حالات سے تنگ آ کر کے اور اعتقاد کو کمزور کر کے، یقین اور توکل کو خراب کر کے وہ پلٹ جاتا ہے اور غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور مایوسی پھیلاتا ہے، اب تو پاکستان نہیں، اب تو قبرستان ہے، مایوسی کے جملے بولتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، یہ نقصان کرنے والا ہے، اللہ کا نہیں اپنا، اور صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ فرما رہے ہیں بہت بھاری نقصان ہے، بہت بڑا نقصان کیا جا رہا ہے۔ کون؟ جو حالات کی وجہ سے پریشان ہو کر اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے، دائیں بائیں راستہ تلاش کرتا ہے کہ اب تو حالات سنبھلنے والے نہیں، اب تو لگتا نہیں ہے کہ یہ حالات کسی بہتری کی طرف جائیں گے، اب تو دن بدن ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں خود بھی نقصان اٹھا رہے، دوسروں کو نقصان میں لے کے جا رہے، ذالک هو الخسران المبین۔ بتائیے عزیزو، یہ آیت کتنی کھلی ڈلی ہماری زبانوں کی، ہمارے دلوں کی، ہمارے جذبات کی، ہمارے اقوال کی، ہمارے افعال اور اعمال کی ترجمانی کر رہی ہے۔ یہ ہو رہا ہے، اور اللہ 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں ایسے بندے آئیں گے جو یہ کریں گے۔ مزید فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو ہم نعمتیں دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، منصب دیتے ہیں، حالات موافق ہیں اور اطمینان اور سکون کی زندگی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، سب سے کہتے ہیں اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے، بہت کچھ دیا ہے، میری محنت اور اس وقت میں نے جو پلان بنایا تھا وہ بڑا اچھا بنایا تھا، بڑے اچھے وقت پہ پیسہ لگا دیا، بڑے اچھے وقت میں یہ کام کر دیا، بڑے اچھے وقت میں بچوں کی شادیاں ہو گئی، بڑے اچھے وقت میں مکان بنا لیا، بڑے اچھے وقت میں نے سارا کچھ یہ کر دیا، بہت اچھے حالات جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں میری محنت کرامت اور میری محنت رنگ لائی اور آج میں پیسے سے کھیل رہا ہوں۔ یہ انسان کو جب اللہ دیتے ہیں، اللہ فرما رہے انسان یوں کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، حالات بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں، زندگی آگے چلتی ہے، ہم تھوڑی سی فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق کو تنگ کرتے ہیں، رزق کو بند کرتے ہیں، حالات کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، آسانی مشکل سے بدل جاتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر یہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میرے پاس پینے کو کچھ نہیں، میرے پاس دوا کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ذلیل ہو کر اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے اور دنیا کا سب سے گھٹیا انسان سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں پتا کہ دے کر بھی میں آزماتا ہوں، لے کر بھی میں آزماتا ہوں۔ جب آیا تھا تو تب کتنی خوشی منا رہا تھا، جب جا رہا ہے تھوڑی سی تنگی ہوئی ہے تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، صبر سے کام کیوں نہیں لیتا۔ یہ سورۃ الفجر اما پارہ کی آیات ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرما رہے ہیں حالات ایک جیسے نہیں رہتے عزیزو، حالات کو ہم بدلتے ہیں۔ بین الناس، یہ زمانہ، یہ حالات لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں، کبھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی حالات بہتر ہوں گے، کبھی حالات بہتر نہیں ہوں گے، کبھی زیادہ ملے گا، کبھی کم ملے گا، کبھی اچھا ملے گا، کبھی تھوڑا کمزور اور خراب ملے گا، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ نظام ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھ بیٹھے، اتنے مایوس ہو گئے کہ اللہ گویا کہ نعوذ باللہ منہا بے بس ہیں، اللہ بے خبر ہیں، اللہ بے رحم ہیں،
ان حالات سے اللہ تو ان اللہ خبیر بما تعملون، اے میرے بندو ایک ایک عمل اور ایک ایک چیز ہمارے ریکارڈ میں ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک ذرہ لو، ایک ذرہ لو، ذرہ، فتکن فی صخرۃ، اسے چٹانوں میں دبا لو، زیر زمین لے جاؤ، او فی السماء، یا آسمانوں میں لے آؤ، ایک ذرہ لے کر اسے چھپا لو، دباڑو، اڑاڑو، ہواؤں میں، فضاؤں میں، اس دریا پانی میں، یأتی بہ اللہ، اللہ لا کر دکھائیں گے۔ ایک ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، تو اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، اتنی دنیا جو پھیلی ہوئی ہے، اتنے انسان جو دن رات میں کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں، اس نظام سے اللہ بے خبر ہو گئے۔ عزیزو، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں، اور اللہ رحم والے ہیں، بے رحم نہیں ہیں، اور اللہ بس اور طاقت والے ہیں، بے بس ہم ہو سکتے ہیں، ہم اپنی ذات سے مایوس ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات سے مایوس ہونا اس کی اجازت نہیں، حالات کچھ بھی ہوں۔ اور اگر عزیزو ہم نے سیرت پڑھی ہو، صحابہ کی سیرت پڑھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہو، تو پھر تو میں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کبھی اربوں خربوں میں نہیں کھیلے، ان کے پاس تو صبح میں کھایا شام کا انتظام کوئی نہیں تھا، مگر جو زندگی ان کی تھی، سکون، چین، اطمینان، راحت، وہ تو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو بیڈ بستر پہ اے سی پہ سوتے ہیں، وی آئی پی کمروں میں سوتے ہیں، چٹائی پہ سونے والے، مٹی اور کچے فرش پہ سونے والے وہ مزے دیکھ رہے ہیں جو ہم نے خواب میں بھی کبھی مزے نہیں دیے۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، رات کا کھانا نہیں ہے، مگر مزہ آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ جو سہارا اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہم تو عزیزو مار اس لیے کھاتے ہیں، حالات اللہ لاتے ہیں، اور یہ آتے رہیں گے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، یہ حالات آئے ہیں، دنیا پہ آئے ہیں، ہم پہ بھی آئیں گے۔ عام اور رماد، رماد عربی میں اس کو کہتے ہیں آگ جلنے کے بعد راکھ، راکھ والا سال۔ سن 1718 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، 17 سال کے بعد مدینہ کے اندر اتنا زبردست قحط آ گیا کہ یہ مٹی کا کلر راکھ جیسا ہو گیا، آسمان تاما بن گیا، بارشیں رک گئیں، غلہ کوئی نہیں، اناج کوئی نہیں۔ یہ 1 دن 2 دن 5 دن نہیں، 9 سال تک یہ قحط سال اور قحط سالی رہی ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر مجال ہے کسی کی زبان پہ شکوہ ہو۔ اس لیے عزیزو حالات تو آتے ہیں، آزمائش تو آتی ہے اور یہ آتی رہے گی، اور اللہ لاتے ہیں اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کہ جب دیا تھا تو خوش ہو رہے تھے، اب تھوڑا سا میں نے ہاتھ کھینچا ہے تو کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس سے ملتا ہے شکر ادا کرتا ہے، اس سے نہیں ملتا صبر کرتا ہے، اور شاکر اور صابر دونوں تو جنت میں جائیں گے۔ والصابرین فی البأساء، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، والصابرین فی البأساء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو برداشت سے، ہمت سے کام لیتے ہیں، مالی پریشانی آئی یا جانی پریشانی آئی۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرما رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں۔ کون؟ جو حالات کا مقابلہ کرتے ہیں عمل کے ذریعے سے، طاقت پیسے کے ذریعے سے نہیں۔ یہ کافر کی سوچ ہے، حالات آئیں گے ہم مقابلہ کر لیں گے۔ انسان اور حالات کا مقابلہ، حالات تو اللہ لاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہ تقوی والے لوگ ہیں جو حالات میں اللہ کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں
وہ اللہ رب العالمین کے ذات کو نہیں بلاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی، اللہ کے نبی ہیں، اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ رب العالمین تربیت فرما رہے ہیں، اللہ کے جلیل القدر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، فاقہ چل رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، انسان ہے، اللہ رب العالمین نے بات سمجھائی، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، آپ اسے اس چٹان پہ ماریے۔ چٹان پر وار کرتے ہیں لاٹھی سے، چٹان دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، دو ٹکڑے ہو جاتی ہے، اندر سے ایک اور پتھر آتا ہے، موسیٰ ایسے بھی ماریے، وہ پھٹتی ہے، اندر سے تیسرا پتھر آتا ہے، اس پر جب اللہ کے حکم سے وار ہوتا ہے، 3 پتھروں کے اندر بند ایک کیڑا ہے جس کے منہ میں اس کی خوراک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں 3 چٹانوں کے اندر پیک کیڑے کو اللہ رزق دے رہے ہیں، اور رزق لیتے ہوئے وہ یوں پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ کیا پاک ذات ہے وہ جس نے مجھے پتھروں کے اندر روزی دی ہے، میرے ذکر کو سنتا ہے، میری رہائش گاہ کو جانتا ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، صدیاں بیت گئی ہیں مجھے اس نے یاد رکھا ہے، کبھی بلایا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بات سمجھائی، خاموش میسج دیا کہ انسانوں پر قحط آیا ہے، کوئی بات نہیں، جب کیڑوں کو، چرم پرند کو غاروں میں، چٹانوں میں، پانی میں جہاں روزی پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ پہنچا سکتے ہیں، میرے بندو تمہیں کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اس لیے عزیزو یہ اللہ دیں گے اور ہم مایوس نہیں ہیں، ہم تو پر امید ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بتائیے آگے بھی راستہ بند ہو، پیچھے سے موت ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون، فوج، لشکر، طاقت، موت، اور پیچھے سے فرعون یہ آیا اور یہ ہم گئے، آگے پانی ہے، راستہ کوئی نہیں، پیچھے فوج ہے، پانی میں کودیں گے تب بھی موت، یہاں رہیں گے تو تب بھی موت، مرنا ہی مرنا ہے۔ مگر جس کے ساتھ اللہ ہو، حالات کچھ بھی ہوں، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے بڑی تاکید سے، انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو ہم پکڑے گئے، اب تک تو جان بچا رہے تھے، آج تو بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انا لمدرکون، 100% اتنی تاکید کے الفاظ ہیں اس آیت میں، 100% آج پکڑے گئے، آج تو ہمارے گلوں پر چھریاں چل جائیں گی، ساری بنی اسرائیل قتل ہو جائے گی، آگے راستہ کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قال کلا، ہرگز ہرگز نہیں، ان ربی معی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ ایسے بند راستوں میں مایوس نہیں ہوتا۔ قال کلا، سورۃ الشعراء 19واں پارہ، قال کلا ان ربی معی سیہدین، جاؤ جاؤ آج تو ہم بچ کے نکلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی آج ہم پکڑے گئے، اور نبی بتا رہے ہیں آج بچ کے جائیں گے۔ قال کلا ان ربی معی سیہدین، تم کچھ بھی کرو میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب رب ساتھ ہوتا ہے سیہدین، وہ راستہ نکالتا ہے، وہ راستے ہموار کرتا ہے۔ مارو موسیٰ لاٹھی کو پانی پر، پانی مارا، 12 راستے بن گئے، خود کنارے لگ گئے، فرعون اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ ساتھ ہوتا ہے، بند راستوں کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزو اس وقت ہم اللہ کا راستہ پکڑ لیں، اللہ کی راہ دیکھ لیں، اللہ سے رابطہ مضبوط کر لیں،
حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے اس دور کے حالات پر یہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت کیا بتاتی ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے میرے بندو تم ایمان لا کر یہ ایک ذہن بنا لیے تم نے کہ ہم ایمان پر جنت میں جائیں گے۔ کوئی شک نہیں، ایمان ہی پر تو جنت جایا جاتا ہے، اور مومن کو اپنے ایمان پر ہی تسلی ہوتی ہے کہ میں مومن ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا۔ مگر اللہ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، میرے بندو بتاؤ تو صحیح، تم یہ کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے آپ جائیں گے، مگر ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم پر ویسے حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مشکلات سے تمہیں گزارنا نہیں پڑے گا، تمہیں مشکلات سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا، مشکلات آئے بغیر، مشکلات سے گزرے بغیر، مشکلات پر صبر کیے بغیر جنت میں جانا چاہ رہے ہو، نہیں ہو سکتا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے امتیں لاکھوں گزری ہیں، ہزاروں کھربوں انسان گزرے ہیں، انہوں نے حالات کو جیلا ہے، صبر سے کام لیا ہے، جنت تک پہنچے ہیں۔ اگر اے میرے حبیب کی امت والو تم جنت کا اگر نظارہ کرنا چاہتے ہو، جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، پھر حالات جیسے ان پر آئے ہیں تم پر آ کر رہیں گے۔ کیسے حالات آئے ان پر؟ اللہ فرما رہے ہیں ایسے حالات آئے وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، پاؤں زمین سے اکھڑ گئے، راستے نصرت کے بند ہو گئے، کہیں سے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، ایمان والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی، اب تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم سے پہلے امتوں کو، تم سے پہلے لوگوں کو اتنا جھنجھوڑا اور اتنا ہلایا، ان کے ایمان کو اتنا جھانچا کہ وہ صدا لگانے لگ گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ اس آخری کتاب میں اپنے نبی پر آیت نازل فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اے نبی جی بتاؤ انہیں اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، کیوں مایوس ہو، کیوں سارے سہاروں کو تم نے توڑ دیا ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، دنیا کوئی بھی بولے، سائنسدان کچھ بھی بولیں، تجزیہ نگار کچھ بھی بولیں، اللہ کی کتاب قیامت تک بولتی ہے الا ان نصر اللہ قریب، سنو انتظار کرو، اللہ کی مدد آ کے رہے گی، قریب آ کر رہے گی۔ اور 28ویں پارہ سورۃ الصف کے اندر فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، فتح اور کامیابی بھی آنے والی ہے، نصرت اور مدد بھی آنے والی ہے، جلد آنے والی ہے۔ وبشر المؤمنین، جا کر نبی ایمان والوں کو سنا دو ایسا ہو کر رہے گا۔ اس لیے عزیزو یہ اللہ کی کتاب ہے، یا تو ہم کتاب کی مانیں یا اللہ کی مانیں یا دنیا کی مانیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ حالات کا بدلنا میرے آپ کے بلکہ بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، مگر اللہ سے رابطہ، اللہ کی طرف آنا اور مایوسی کو ختم کرنا یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، مشہور واقعہ ہے سورۃ یوسف کے اندر، قحط سالی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، فیملی بڑی ہے، اور قحط سالی پڑ گئی، کھانے کو کچھ نہیں، 2 بیٹے بھی گم ہو گئے ہیں، چہیتے بیٹے، لاڈلے بیٹے، دل کے ٹکڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام صدیوں ہو گئے ابا سے دور ہیں، کنویں کے اندر بھائی نے ڈالا، مصر کے بادشاہ بن گئے، کوئی پتہ نہیں ہے، بھائیوں نے دوسرے بھائی کو بھی غائب کر دیا۔ 2 بیٹے جس باپ کے لاپتہ ہوں، حالات کتنے تنگ ہوں گے، کھانے کو کچھ نہ ہو، کتنی مشکل ہوگی، یہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس پر گزرتی ہو، اللہ بچائے۔ مگر قرآن کریم ان کی دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے حالات میں فرمانے لگے
ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو سبق لے کر جاؤ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہو کر اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہو سکتا ہے، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا رابطہ ہے، کتنا بڑا اعتقاد ہے، کتنا بڑا یقین ہے، تو پھر اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ حالات بدلیں گے۔ ہم ہوتے کہتے ہیں یہ بابا جی یہ بزرگ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، دو بیٹے بھی غائب ہیں، زمانہ ہو گیا، اب کہاں سے آئیں گے، اب تو مر کھپ گئے ہوں گے۔ مگر یقین پر اللہ فیصلے کرتے ہیں، زندہ دونوں بیٹوں کو باپ کے سامنے لایا نہیں لایا، یہ اللہ کا قرآن ہے عزیزو، یہ اللہ کی کتاب ہے عزیزو، یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جو قیامت تک ہمیں سبق سکھا رہی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب انسان ان آیات کو پڑھتا ہے، ان واقعات کو پڑھتا ہے، ان آیات کو دیکھتا ہے، یہ چند ایک آیات ہمارے سامنے آئیں جو انسان کو جھنجھوڑتی ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہم نے ایسا ان صحابہ کو آزمایا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی انسان کے اتنا سخت امتحان نہیں ہوا۔ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، شدید اردو میں ہم سمجھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سختی سے انہیں جھنجھوڑا ہے، ان کو جھانچا ہے، ان کے ایمان کو پرکھا ہے، مگر کیا کمال ہے، اولئک هم الصادقون، بڑے سچے لوگ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند صحابہ نے مل کر ایک صحابی کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، فاقہ چل رہا ہے، تو آپ ایک آدمی جائے ہماری طرف سے اللہ کے نبی کے سامنے بات رکھ لے، کوئی دعا ہو جائے گی، اللہ سے التجا ہو جائے گی، اس نیت سے ایک صحابی کو بھیجا۔ اللہ کے نبی گھر پہنچے ہیں، ارادہ تھا صحابی کے اندر جانے کا کہ سب کی طرف سے بات عرض کر دوں۔ جیسے دروازے پہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری کائنات کی ساری مخلوقات کو روزی دینے والا ایک اللہ ہے۔ صحابی شرم کے مارے وہیں سے واپس آ گئے کہ اللہ کے نبی یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں اور میں جا کر بات رکھوں، بات مناسب نہیں ہے۔ واپس آئے اور صحابہ کو بھی نہیں بتایا کیا ہوا، صحابہ سے کہنے لگے انتظار کرو اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑا ٹائم گزرا ہے، دو لوگ آئے ہیں 12 غلہ لے کر، اچھا کھانا لے کر، ہم نے خوب کھایا، گھر والوں کو کھلایا، لوگوں کو کھلایا، کھانا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم نے ایک صاحب کے ہاتھ بچا ہوا کھانا دے کر بھیجا، جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجئے اور شکریہ ادا کر دیجئے کہ آپ نے کھانا بھیجا تھا، ہمارے لیے بہت ہو گئے، یہ بچ گیا ہے۔ کیونکہ آنے والے صحابی نے صورتحال پوری بتائی نہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب کھانا گیا، اللہ کے نبی آپ کے شکریہ کے طور پہ آئے ہیں، یہ کھانا بچ گیا تھا، آپ نے بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو کوئی کھانا نہیں بھیجا، نہ میرے پاس کوئی آیا ہے۔ پھر پورا واقعہ جب بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، تمہارے یقین نے تمہیں کھلایا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ والی آیت جب سنی تھی تم نے کہ اللہ ہر مخلوق کو کھلاتے ہیں، اس آیت کے یقین نے تمہیں کھلایا ہے، میں نے کوئی نہیں کھلایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا یقین ایک چڑیا کی طرح ہو جائے، پرندہ کتنا ہوگا، چڑیا کتنی ہوتی ہے، اس کا دل کتنا ہوگا، دل کا یقین کتنا ہوگا، جس کا یقین پرندے جتنا ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں گھر بیٹھے اللہ اسے کھلائیں گے، کوئی نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی، یقین بناؤ۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے۔ اس لیے عزیزو ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ العزیز حالات جیسے کیسے بھی ہوں، ہم اپنے دین پر، دین کی مبارک زندگی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار زندگی پر آنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے معاملات کلیئر کروائیں، توبہ استغفار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ۔ یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں، جو کام ہمارے بس میں نہیں وہ فوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور جو اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھ لے
اور اللہ پھر کیا نوازتے ہیں ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔